سیدہ زینب رضی اللہ تعالی، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی ہے، اور ان کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے اور جو شفقت ان کو ملی وہ انہی کا خاصہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے یہ پیدا ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی۔ اس وقت دو ہی معاملات تھے، یہاں معاش تھا یا غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، اور باقی جو وقت ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے۔ تو ان کو بڑا لمبا عرصہ تربیت کا ملا۔ جب یہ کچھ تھوڑی سی سمجھداری والی عمر کی طرف گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرف سے بھی شفقتیں ملی، اور آپ کی اماں جان حضور سیدہ خدیجہ کی طرف سے بھی شفقتیں ملی اور تربیت ملی۔ تو معاشرے میں سیدہ زینب ایک سلجھی ہوئی نوجوان لڑکی کی صورت میں نمودار ہے، اور جس معاشرے میں اس طرح کی بچیوں کے اندر خوبصورت کوالٹیز ہوتی ہیں وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی سگی بہن حالہ، ان کے بیٹے ہیں ابو العاص بن ربی، تو سگی خالہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زینب کا رشتہ میرے بیٹے ابو العاص سے کر دیں، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار اور وفادار تھی، صرف مال ہی حضور پاک کی خدمت میں خرچ نہیں کیا بلکہ ایسے سیدھی کھڑی رہتی حضور پاک کے حکم کے انتظار میں کہ آپ حکم فرمائیں تو میں اس کی بجا آوری کروں۔ تو اپنی سگی بہن سے کہا کہ تیرا بیٹا اگرچہ بہت اچھا ہے اور میرے دل کے قریب ہے، لیکن میں رشتے میں ہاں تبھی کروں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرما دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں امین ہوں، اور جس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے وہ بھی عرب میں امین مشہور ہے۔ ابو العاص بن ربی ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام سے پہلے ہی امین ہے، دیانتدار ہے، شرافت والے، طاقت میں بھی بڑے بے مثال تھے، لیکن اپنی شرافت کو غالب کیا ہوا تھا۔ رشتہ ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر چلی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت زینب کو یکے بعد دیگرے دو بچے عطا فرمائے۔ یہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی، ایک ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے اور ایک نواسے، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں ماحول نہیں، جو اس وقت معاشرے میں ماحول چھایا ہوا، جو میڈیا دکھاتا ہے، جو سوشل میڈیا دکھاتا ہے، اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسے محبت فرمائی۔ امام بخاری نے اور امام مسلم نے کتاب الصلاۃ میں لکھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی اور آپ نماز شریف پڑھ رہے ہوتے تو آپ اٹھا کے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں حرکت کرنا، جواب دینا، اشارہ کرنا اس کی ممانعت نہیں تھی، تو آپ ان کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے۔ پھر جب آپ رکوع کے لیے تشریف لے کے جانا چاہتے تو ان کو اتار دیتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کو پھر کندھے پہ بٹھا دیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے پہلا مرکز تھا۔ اب جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو العاص بن ربی سے ہوئی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ہمارے ہاں عام مشہور ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کون مسلمان، تو کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مسلمان، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان،
بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ مسلمان ہوئے اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. تو بیٹیوں کا پورشن ہی کھا جاتی ہے سارے. جبکہ حدیث میں جہاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ایمان کا ذکر ہے اس کے بالکل متصل یہ جملہ لکھا ہوا ہے فلما اکرم اللہ رسولہ بنبوتہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے ساتھ عزت و تکریم عطا فرمائی، اسلمت بہ خدیجۃ و بناتہ، تو جو ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تو آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی اسی وقت کلمہ شریف پڑھ لیا. آپ کی بیٹیاں کلمہ پڑھنے میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مقدم ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں کلمہ شریف پڑھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے غار والا سارا منظر بتایا اور بتایا اس طرح مجھے حکم ملا، تو آپ نے خود بھی کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی ساری بیٹیوں نے بھی کلمہ شریف پڑھا. بیٹیوں کا پورشن ہی لفظی غائب ہو جاتا، بیٹیوں کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. حالانکہ یہ اول ایمان والی والسابقون الاولون میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں شامل ہوتی. اب آپ کو یہ بڑا ایک امید کا چاند نظر آ رہا تھا کہ اول مسلمانوں میں میرے شوہر ابو العاص بھی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی وابستگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بڑی محبت تھی. لیکن جب آپ کے شوہر ابو العاص تجارت سے واپسی آئے تو کہا کہ میرے ابا جان نے اعلان نبوت فرمایا. باہر چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ان سے پوچھا آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ آپ نے فرمایا. تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا، نہ صرف کلمہ پڑھا نہ پڑھا بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی، جس سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دکھی ہوئی کہ یہ کیسا امین ہے. پھر ابو العاص بن ربیع نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ تو نے میرے سے پہلے کلمہ کیوں پڑھ لیا، پوچھا کیوں نہیں مجھ سے؟ تو آپ فرمانے لگی میں نے اپنے ابا جان کی زندگی دیکھی ہوئی ہے، جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو میں کیسے آپ کا انکار کر دیتی، میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا. اب ایک بیوی مسلمان ہے، شوہر اس کو مسلمان، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے ایک لمبا عرصہ نہیں مسلمان، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو سوشل بائیکاٹ ہوا شب ابی طالب میں، اس میں بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر آپ ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، تب بھی مسلمان نہیں ہوئے. جب بدر کا غزوہ ہوا تو یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی جماعت میں لڑے. ابو العاص بن ربیع اپنے سسر کے خلاف کھڑے، مسلمانوں نے فتح پائی، یہ قیدی بن گئے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے فیصلے سنے، سب کی رائے سنی، تو آپ نے پھر اس پہ عمل فرمایا کہ تاوان دو اور جو پیسے دیتا ہے اس کا بدلہ ہم آزاد کر دیں. یہ آواز سیدہ زینب کو مکہ المکرمہ میں پہنچائی گئی کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ابو العاص بن ربیع آزاد ہو جائیں، آپ کے شوہر آزاد ہو جائیں، تو تاوان بیچیں. تو انہوں نے تاوان میں ایک ہیرے کا اور موتیوں کا ہار بیچا اور ساتھ میں پیسے بھیجے. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کنانہ بن ربیع حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیور اور ابو العاص بن ربیع کا چھوٹا بھائی ہار لے کے آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. یہ وہ ہار تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت ان کو منہ دکھائی کے طور پر دیا تھا. اس کو پہچانتے تھے، خود خریدا ہوا تھا. تو جب بیٹی کے شوہر کے لیے وہ تاوان کی صورت میں آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. آپ نے فرمایا جس طرح ہم نے غریبوں کو، بے سر و سامانی کے عالم میں موجود قیدیوں کو کوئی پیسہ لے کے بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا، ہم ابو العاص بن ربیع کو بھی بغیر معاوضے کے چھوڑ دیں، جاؤ ہم نے تمہیں چھوڑ دی. لیکن فرمایا ایک بات اور ماننی پڑے گی. عرض کی حضور کیا بات؟ فرمایا ہم نے بڑا وقت دیا تجھے، تو مسلمان نہیں ہوا، اب ہماری بیٹی واپس کر دے. مدینہ مکہ جا کے ہماری بیٹی واپس بھیج دی.
اب ہم دونوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ ابو العاص واپس گئے اور کنانہ بن ربیع کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان کو جا کے مدینۃ المنورہ چھوڑ۔ اب کافروں کے لیے یہ بڑی تذلیل تھی کہ دن دہاڑے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ مکہ سے نکل کے جا رہی اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے حضرت سیدہ زینب کے اوپر حملہ کر دیا، عاص بن وائل نے حملہ کر دیا۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے بچے کے ساتھ امید سے تھی۔ ابو سفیان نے حکمت کا کام کیا اور اس نے آ کے ابو العاص بن ربیع کے بھائی کنانہ بن ربیع سے کہا کہ دیکھو تم لڑکی لے گئے تو ہماری بدنامی ہوگی کہ دن دہاڑے اتنے اتنے طاقت والے لوگوں سے یہ اکیلا نوجوان لڑکی لے کے چلا گیا۔ ایسا کرو یہ بیمار ہو گئی ہیں، ان کو عارضہ لاحق ہو گیا، یہ سفر نہیں کر سکتی، میں ان کو واپس لے جاتا ہوں، میری اپنے علاقے میں عزت بچ جائے گی کہ میں صلح کروا کے معاملہ طے کر کے لڑکی لے آیا ہوں۔ اب پھر جب ان کی صحت صحیح ہو تو رات کے وقت میں ان کو ہجرت کروا دو۔ ابو سفیان واپس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع۔ فرمایا آپ مقام یاجج پہ چلے جائیں، کنانہ بن ربیع وہاں تک میری بیٹی سیدہ زینب کو لے کے آئے گا، آگے سے پھر آپ نے ان کو مدینۃ المنورہ لے کے آنا۔ اب وہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، کتنے دن سیدہ زینب نہیں آئیں تو وہ وہاں پہ کھڑے پہرا دیتے رہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا مقام یاجج میں میری بیٹی آئیں گی تو آپ نے ان کو لے کے آنا۔ اب وہ 4 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے، 10 دن نہیں آئی تو وہی کھڑے رہے۔ اگر وہ مہینوں بھی نہ آتی تو حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع دونوں وہیں حضور کی بات پہ پہرا دیتے رہتے۔ جب وہ صحت مند ہوئی تو رات کے وقت پھر وہاں سے ان کو گزارا گیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ چلے۔ ادھر جب معاملہ ٹھنڈے ہوئے ابو العاص بن ربیع نے اعلان کیا، کیونکہ یہ تاجر تھا، اس نے کہا میں نے جانا ہے شام کی طرف، تو کسی نے سامان منگوانا ہے تو پیسے دے دو۔ اس وقت ہر بندہ تجارت کے لیے نہیں نکلتا تھا، جو قافلے نکلتے ہوتے ان کو پیسے دے دیے جاتے، وہ سامان لے آتے، کرایہ لے لیتے تھے۔ ابو العاص اس طرح کے سارے کام کرتا تھا۔ سامان تجارت لا کے جب شام سے گزرتا وہ مدینۃ المنورہ سے گزرا تو مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑی کے بدلے میں سزا یہ مسلمانوں نے دی، سارا مال لوٹ لیا اور مال لوٹ کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ بڑا سیاںا آدمی تھا، سمجھتا تھا کہ اپنی عزت کو کیسے بچانا ہے۔ خیال آیا کہ اگر میں بغیر مال کے گیا تو لوگوں نے کہنا ہے اب تو امین نہیں رہا، تیرا جو لقب ہے وہ ختم ہو۔ تو مکہ جانے کی بجائے رات کے اندھیرے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا، اپنی بیوی کے پاس، اور کہنے لگا مجھے پناہ چاہیے آپ سے۔ آپ نے پناہ دے دی۔ جب نماز فجر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ نے تکبیر تحریمہ کی تو سیدہ زینب نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ میں لوگوں سنو، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی۔ یہ ایک بات کہہ کے اندر چلی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آواز میں نے سنی تم لوگوں نے بھی سنی؟ عرض کی حضور ہم نے بھی سنی۔ تو فرمایا سنو، یہ تو میری بیٹی ہے نا، اگر مسلمانوں کا عام بندہ بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کو وہی عزت ملتی ہے جو خاص بندے کو پناہ دینے سے ملتی ہے۔ فرمایا ابو العاص کا جس نے مال لیا وہ سب واپس کرو۔ مال واپس ملا، یہ سارا مال اکٹھا کر کے مکۃ المکرمہ جن کا پیسہ لیا ہوا تو ان کو دے دیا، اور سب کو اکٹھا کر کے کہا، کہنے لگا میں تو مسلمان اسی وقت ہو گیا تھا جب مسلمانوں نے مدینۃ المنورہ میں میرا مال واپس کیا تھا، لیکن میں نے وہاں اسلام کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ میں اعلان کرتا تو پھر میرا وہاں سے آنا مشکل تھا، پھر میں مکۃ المکرمہ میں بھی آ کے اعلان نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں نے جس سے بھی بات کی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یہی کہا کافروں کا مال تیرے لیے جائز ہے۔ کہا میں اس لیے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کر سکا کہ اگر میں نے اعلان کر دیا تو یہ نہ ہو کہ میرے امین ہونے میں شک کیا جائے کہ لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے اس نے ایسا کر دیا۔ کہا اب میں نے تمہیں مال دے دیا، اب تم لوگوں نے سب نے اپنا اپنا مال لے لیا، اب میرے ذمہ کسی کا کوئی مال نہیں ہے۔ تو فرمایا سنو مکے والوں، میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر
اس جگہ جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. پھر یہ مدینۃ المنورہ گئے اور انہوں نے جا کے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عرض کی حضور میں کلمہ پڑھ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا نکاح نہیں پڑھایا, نیا نکاح نہیں پڑھایا, اسی پرانے نکاح کو دوبارہ تجدید نکاح نہیں کی بلکہ اپنی صاحبزادی ابو العاص کے ساتھ پیش تھی. تو دو آپ سے شہزادے ہوئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ, ان کی مدینۃ المنورہ میں آمد ہوتی ہے 3 ہجری میں. 7 میں یا 8 میں یہ وصال کر جاتی, 7 میں یا 8 میں ان کا, اور ان کے شوہر جو ابو العاص ہیں ان کا دور صدیقی میں 12 ہجری میں وصال ہوتا. اب جو ان کی بیٹی اور بیٹا ان کا بچپن میں فوت ہو گیا. جو ان کی بیٹی ہے بی بی امامہ, انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی, جوان ہو گئی. ادھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا زندگی کا معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا سے طے پایا. وہ کیسے ہوا وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا میں ایک آپ کو قانون بتاتا چلوں پھر میں اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں سیدہ زینب, رقیہ, ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جس کے نکاح میں رہی, جس کے نکاح میں, جب تک نکاح میں رہی ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی. ان مردوں کے لیے دوسرے نکاح کی کیوں نہیں اجازت تھی؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ جب ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت بطور سوکن آ جاتی ہے اور پھر سوکنوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, اور جب اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتی ہے تیرا پیو انجدہ, وہ کہتی تیرا پیو انجدہ. تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے سوکن پسند نہیں کی کہ کوئی میرے محبوب کی طرف انگلی نہ اٹھا دے, اس لیے کوئی سوکن پسند نہیں کی. بالکل پابندی تھی, بالکل پابندی تھی کہ جب تک میری بیٹی نکاح میں ہے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے قریب ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا وقت آخر ہے, آپ نے میرے بعد نکاح کرنا, پابندی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے جو میری بڑی بہن ہے سیدہ زینب, ان کی جو بیٹی ہے نا امامہ, آپ نے نکاح ان سے کرنا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں. پہلے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی بنی. پہلی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, ان کے وصال کے بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی. فرمایا جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات پہ مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا نا, اب میں اپنی وفات کے قریب آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بعد آپ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا. یہ حضور پاک کی نواسی ہیں, مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرنا. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد, شہادت کے بعد, سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن نوفل سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک لڑکا یحییٰ نامی عطا فرمایا. یہ ہے سارا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے تک شجر.